ملکہ بلقیس کون تھی اور ان کا تخت پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیسے آ گیا؟ یمن کے قریب ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے اور یہاں کے لوگوں کو قوم سبا کہتے تھے۔ یہ لوگ بہت ہی نعمتوں اور آسائشوں میں تھے۔ ان کے ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے درخت تھے، لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب ان کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو ان کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دور سنبھالی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی۔ انہوں نے 9 سال نہایت ہی خوبصورت طریقے سے حکومت کی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہت ہی امیر تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ مشرق سے مغرب تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات، ہوا، پرندوں اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا تو تمام جنات، انسان، پرندے اور جانور حاضر تھے، لیکن ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہیں بتاتا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ بھی ہے جو بلقیس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ ایک بہت ہی بڑے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کے تخت پر بہت ہی قیمتی جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے ہدہد، میرا پیغام اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ یہ شرک سے باز آ جائے، اور پیغام پہنچانے کے بعد مجھے بتانا کہ یہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے۔ یہ خط دراصل ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے لیے دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت اس کے دربار میں 300 سے زیادہ سردار موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ خط سنا تو وہ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا پڑے گا۔ ملکہ بلقیس بہت ہی سمجھدار عورت تھی۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کے رسول لگتے ہیں، ہمیں بہت ہی سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ انہوں نے بہت ہی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجوں گی۔ اگر انہوں نے اسے قبول کر لیا تو وہ ایک بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی۔ اگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ ہدہد نے سارا حال آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار کے داخلی راستوں کے فرش کو سونے کے فرش میں تبدیل کر دیا جائے، دربار میں موجود تمام کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے اور دربار کو قیمتی ہیروں اور جواہرات سے سجا دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے اپنے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ایک خط بھی تھا۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ تحائف لے کر آئے تو حیران رہ گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ہماری سونے اور جواہرات سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے وہ تم سے بھی زیادہ ہے۔ اپنے تحائف لے کر ملکہ کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور ان سے کہنا کہ ہماری منتظر رہیں گی، ہم ایک بہت ہی بڑا لشکر لے کر ان کے پاس آئیں گے۔ جب ملکہ بلقیس تک یہ خبر پہنچی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر ان کی اطاعت کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لے کر آئے؟ ایک جن نے کہا کہ آپ کی دربار ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں لے کر آ سکتا ہوں اور میں اس کی قوت رکھتا ہوں۔ وہاں پر موجود ایک اور شخص نے کہا جو کتاب کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا پایا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برخیہ تھا، اور بعض نے لکھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ بلقیس نے جواب دیا، یہ تو بالکل وہی تخت ہے
ہمیں تو پہلے یقین ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے آئے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور بعض لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو واپس بھیج دیا اور ان کے لیے وہاں 3 محل بنوائے۔ اس طرح کے اور حقیقی اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔